السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، امید کرتا ہوں آپ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا سبق نمبر 6 کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ آج ہم سبق نمبر 7 جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ یہ سبق جو ہے یہ حروف مدہ کے بارے میں ہے۔ یاد رکھیے کہ حروف مدہ جو ہیں وہ 3 ہیں: الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ جو اس میں بنیادی چیزیں ہیں ان کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ یہاں پر دال کی طرح مڑی ہوئی شکل دکھائی گئی ہے، اس کو جزم کہا جاتا ہے۔ جس حرف پر یہ آ جاتی ہے اسے ساکن کہتے ہیں۔ ساکن حرف جو ہوتا ہے وہ اپنے سے پہلے والے حرف متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ حروف مدہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا 3 ہیں: الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ الف مدہ کب ہوگا؟ جب الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہو رہا ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتا ہے۔ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے، یہاں واو مدہ ہو رہا ہے، یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے۔ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کو ایک الف کی مقدار جتنا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ ایک الف کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ کھلی ہوئی انگلی کو بند کرنا یا بند کی ہوئی انگلی کو کھولنا۔ یہ دیکھیں، یہ ہم نے انگلی کھولی یا کھلی ہوئی انگلی کو بند کیا، یہ اس کی مقدار ہے۔ اس کے بعد ایک اور مین بات، اس میں حروف مستعلیہ آتے ہیں، ان کو بھی ہم نے ہر حالت میں موٹا یعنی پر کر کے پڑھنا ہے۔ اور واو ساکن سے پہلے جب پیش آتا ہے تو یہاں پر گھونٹ گول کیے جاتے ہیں، تو اس چیز کا بھی ہم نے خاص خیال رکھنا ہے۔ ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ۔ میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لیجئے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با، الف زبر با، با، واو پیش بو، با، یا زیر بی، با، بو، بی۔ یہ دیکھیں، اس کو بھی ہم نے ایک الف کی مقدار جتنا کھینچا، اس کو بھی ایک الف کی مقدار جتنا کھینچا، اور اس کو بھی ایک الف کی مقدار جتنا کھینچا۔ جہاں بھی حروف مدہ میں سے الف مدہ ہو رہا ہو، واو مدہ ہو رہا ہو، یا مدہ ہو رہا ہو، تو ان کو ہم نے ایک الف کی مقدار جتنا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تا، الف زبر تا، تا، واو پیش تو، تا، یا زیر تی، تا، تو، تی۔ سا، الف زبر سا، سا، واو پیش سو، سا، یا زیر سی، سا، سو، سی۔ بعض اوقات کچھ بچے ہوں یا بڑے، وہ اس کو پڑھتے وقت جلدی کرتے ہیں، اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں: با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی، سا الف زبر سا، سا واو پیش سو، سا یا زیر سی۔ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کی وضاحت بھی نہیں ہو رہی ہوتی، اس کو واضح کر کے نہیں پڑھ رہے ہوتے، ایسے جلدی جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، قرآن پاک کے لفظ ہیں، ان کو آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن پاک کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت خوب ٹھہر ٹھہر کر کرو۔ تو جب یہ جو قرآن پاک کی تلاوت میں سے ہی حرف ہیں، سُئِلَ، قُرِئَ، قَمَرِ، خَلَقَ، نَزَلَ، یہ قرآن پاک کے حرف ہیں، یہ قرآن پاک میں استعمال کیے گئے ہیں۔ تو قرآن پاک کو دیکھ کر ہی قاعدہ بنایا گیا ہے، قاعدے کو دیکھ کر تو قرآن پاک نہیں بنایا گیا، قرآن پاک کو دیکھ کر قاعدہ بنایا گیا۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، تو ہم نے ان کو بھی ویسے ہی ادب احترام کے ساتھ پڑھنا ہے، ویسے ہی آرام آرام سے خوب ٹھہر ٹھہر کر واضح کر کر کے تلفظ اور مخارج کی درست ادائیگی کرنی ہے۔
یہ ہم پر ضروری ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی۔ اسے ہم ہجے سے بھی پڑھیں گے، رواں سے بھی پڑھیں گے۔ ایک لائن ہم ہجے سے مزید بھی پڑھ لیتے ہیں، باقی 3 لائنیں ہم رواں سے پڑھ لیں گے۔ حا الف زبر حا، حا واو پیش حو، حا یا زیر حی، حا حو حی۔ خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی خی۔ یہ حروف مستعلیہ میں سے خا آیا ہوا ہے، تو اس کو بھی ہم نے موٹا یعنی پر کر کے پڑھنا ہے۔ اس کی ادائیگی کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا، کسی بھی حرف کو جب ہم نے موٹا کرنا ہوتا ہے، پر کر کے پڑھنا ہوتا ہے، تو زبان کی پشت کو، زبان کی جڑ کو ہم نے اوپر حلق کی طرف اٹھانا ہوتا ہے۔ جب زبان کی پشت کو اوپر کی طرف اٹھایا جاتا ہے تو جو حرف ہم نے موٹا کرنا ہوتا ہے وہ حرف بالکل موٹا ہو جاتا ہے۔ آگے 3 لائنیں ہم رواں سے پڑھتے ہیں، دا دو دی، ذا ذو ذی، را رو ری۔ یہاں پر را کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، یہاں پر بھی را کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، کیونکہ را پر جب زبر ہوتی ہے تو را کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور واو ساکن سے پہلے جب پیش آ جاتا ہے تو اس وقت بھی اس کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے را کو۔ جب یا ساکن سے پہلے زیر آ جاتی ہے تو یا مدہ ہوتا ہے، اور اس وقت را کو باریک پڑھا جاتا ہے جب را کے نیچے زیر ہوتی ہے۔ ایک الف کی مقدار جتنا ہم کھینچیں گے تو صحیح، لیکن را کو باریک پڑھیں گے۔ را رو ری، را رو ری، زا زو زی، سا سو سی، شا شو شی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اس تختی کو، اس سبق کو انشاءاللہ ہم دوسرے پارٹ میں کمپلیٹ کریں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ کا حافظ و ناصر ہو۔